الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما بلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علمه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نعمتان فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناءك قبل فقرك وحياتك قبل موتك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز علماء کرام، قرآن کریم کی ایک آیت اور آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات اور ان احادیث مبارکہ کا تعلق آج کے میرے اس بیان سے ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ اب 2024 کا یہ سال اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، 3 یا 4 دن اس کے اور باقی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سال ہماری زندگی سے نکل جائے گا، ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جائے گا، اور ہزار اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی ہم دوبارہ اپنی زندگی کے اندر اس سال کو واپس نہیں لا سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، احسانات انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ کتنے احسانات کیے ہیں، کتنے انعامات اللہ نے کیے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندو اتنے سارے انعامات میں نے تم پر کیے ہیں کہ اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، تم اس کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وہ لامحدود ہیں، اس کی کوئی حد نہیں، اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں، لیکن جب آپ غور و فکر کریں گے اور ٹھنڈے دل سے اور دماغ سے سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے بہت سارے انعامات ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مساوی نہیں رکھے ہیں، بلکہ ان کے درمیان میں تفاوت رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ نعمت اپنے کسی بندے کو دی یا کسی بندے کو نہیں دی، جس بندے کو چاہی دے دی اور جس بندے سے چاہی اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت چھین لی، سلب کر لی، وہ نعمت اس کو نہیں دی۔ ایسے بے شمار نعمتیں ہیں، احسانات ہیں۔ چنانچہ رزق کی کشادگی، روزی کی کشادگی، وسعت اور فراخی، مال و دولت کا ہونا، روپیہ پیسہ کا ہونا، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اللہ نے یہ نعمت اپنے سب بندوں کو نہیں دی ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، کسی کو لکھ پتی بنایا، کسی کو کروڑ پتی بنایا، کسی کو ارب پتی بنایا، کسی کو کھرب پتی بنایا، اور کسی کو اتنا دیا
کہ وہ گننا چاہے تو گن ہی نہیں سکتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنی جائیدادیں ہیں۔ لیکن وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جو اس سے محروم ہیں۔ اسی طریقے سے خوبصورتی کا ہونا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست خوبصورتی عطا فرمائی ہے کہ ان کو دیکھتے ہی انسان حیران ہو جاتا ہے اور قدرت کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے اور قدرت کی کاریگری پر اشک اشک کرنے لگتا ہے، اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ کوئی خالق اور مالک ہے جو ایسی شکلوں کو اور صورتوں کو اتنے بہترین پیرایا میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جو سیاہ فام ہیں، کالے ہیں اور حبشی النسل ہے، ان میں اور کوئلے میں کوئی فرق نہیں، لیکن ہے وہ انسان۔ اسی طریقے سے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دی، کسی کو بیٹے بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں بیٹیاں دی، اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی۔ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، ان کی شادی کو 30 سے 40 سال 50 سال گزر گئے، ساری زندگی بیت گئی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے اپنی کسی بندے کو دی اور کسی کو نہیں دیے، ایسی بہت ساری نعمتیں۔ لیکن کوئی ایک نعمت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا، بلکہ اپنے تمام بندوں کو وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مساوی طور پر دی ہے، یکساں طور پر دی ہے، برابر سرابر دی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے۔ وہ اللہ کی صرف ایک نعمت ہے، اور وہ نعمت ہے وقت۔ کہ وقت کی نعمت ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اللہ نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، بلکہ سب کو برابر دی ہے، چاہے عالم ہو، جاہل ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مرد ہو، عورت ہو، مالدار ہو، غریب ہو، جنگلوں میں رہنے والا ہو، شہروں میں رہنے والا ہو، کوٹھیوں میں رہنے والا ہو یا خیموں میں رہنے والا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی خاندان سے، کسی برادری سے، کسی نسل سے، کسی زبان سے، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی نعمت تمام اپنے بندوں کو برابر دی۔ ایسا نہیں ہے کہ مالدار کے لیے اگر دن اور رات 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں تو غریب کے لیے 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے، ایسا بالکل نہیں۔ اگر مالدار کے لیے دن اور رات 24 گھنٹے کے ہیں تو غریب کے لیے بھی 24 گھنٹے ہی کے دن رات ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر مالدار کے لیے مہینہ جو ہے 30 دن کا ہوتا ہے اور غریب کے لیے 25 دن کا ہو جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ جو مہینہ اس کے لیے ہے وہی مہینہ اس کے لیے ہے۔ سال کے 365 دن یا 360 دن جو اس کے لیے ہوں گے وہ اس کے لیے ہوں گے۔ اب یہ جو 2024 کا سال تبدیل ہوگا، اس کی 30 تاریخ ہوتی ہے یا 31 ہوتی ہے، تو 11:59 پی ایم، اس کے بعد میں 60 سیکنڈ ہوگی، اور 60 سیکنڈ کے بعد میں پھر 12 بجیں گے اے ایم، یعنی صبح والا، وہ چالو ہوگا۔ اب 2025 کا سال شروع ہوگا، تو 2025 کا سال جو شروع ہوگا تو مجھے بتاؤ کیا صرف یہ مالداروں کے لیے ہوگا یا سب کے لیے ہوگا؟ سب کے لیے ہوگا۔ اور 2024 کا جو سال گزرے گا وہ سب کے لیے گزر جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کچھ لوگ اس کو روک کر کے اپنی طاقت کے بل بوتے پر یا اپنی دولت کے بل بوتے پر کچھ لوگ اس کے 2-4 دن روک کر کے رکھ لیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب وہ گزرے گا تو سب کے لیے گزر جائے گا، اور جب رہے گا تو سب کے لیے رہے گا۔ اگر سال کے 365 دن ہوتے ہیں تو وہ سب کے لیے برابر ہے، مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں تو وہ سب کے لیے برابر ہے، ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں تو وہ سب کے لیے برابر ہے، اور دن رات 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں تو وہ سب کے لیے برابر ہے۔ وقت ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر دی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ عقل مند کون ہوگا؟ عقل مند انسان وہ ہوگا کہ جو اس وقت کو کام میں لے لے گا اور اس سے فائدہ اٹھا لے گا، اور جو اس وقت کو ضائع کر دے گا، جو اس وقت کو رائگاں کر دے گا، تو پھر یہ وقت اس کے ہاتھ سے نکلتا چلا جائے گا اور دوبارہ وہ اس وقت کو واپس حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جو یعنی سال کا گزرنا تو بہت دور کی بات ہے، زندگی تو بہت دور کی بات ہے۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ میں 1 سیکنڈ جو گزر گیا اس کو واپس لے کر کے آ جاؤں تو وہ اس کو بھی واپس لانے پر قادر نہیں ہے۔
اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں پہلا آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے 18 سال سے یا 20 سال سے مان لیجئے لے کر کے 50 سال یا 55 سال تک اگر انسان بیمار نہ ہو، نارمل حالت میں رہے، تو وہ اس میں سارے اعمال کر سکتا ہے، اچھے بھی کر سکتا ہے، برے بھی کر سکتا ہے، اپنی من چاہی اعتبار سے وہ 10 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے، 20 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے، 1 گھنٹہ ذکر کر سکتا ہے، 2 گھنٹے ذکر کر سکتا ہے، 2 پارے تلاوت کر سکتا ہے، ایک دن میں 5 پارے تلاوت کر سکتا ہے، 10 پارے تلاوت کر سکتا ہے۔ یعنی جتنی انسان اس کے اندر بڑھاپے کے مقابلے میں نوجوان کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جوانی میں جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتا ہے اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اس لیے کہ بڑھاپا آ جانے کے بعد پھر انسان من چاہی اور اپنی خواہش کے مطابق وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی طاقت اس کا ساتھ نہیں دے گی، بڑھاپا اس کو جواب دے دے گا۔ اور جوانی میں انسان جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے اس طریقے سے وہ عبادت پوری کرتا ہے۔ بڑھاپے میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھٹنے جواب دے دیتے ہیں یا ہاتھ پاؤں جواب دے دیتے ہیں، تو اللہ کی منشا کے مطابق عبادت پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ جیسے آج کل ایک عام رواج چلا ہوا ہمارے یہاں، اللہ رحم فرمائے، مسجدوں کے اندر کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں 10 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یعنی اگر ایک صف کے اندر 20 نمازی آتے ہیں تو اس میں 10 تو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں اللہ جانے کس نے مسئلہ بتا دیا کہ تھوڑا سا ہٹا کٹا نوجوان ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ صف پر اور زمین پر بیٹھنے کے بجائے کرسی کو ترجیح دیتا ہے اور کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں ہم اپنی زندگی کے اندر ہی نہ دیکھیں کہ کرسیوں کی الگ مسجد نہ بننے لگ جائے کہ بھئی یہ کرسی والی مسجد ہے، لہذا جتنے بھی کرسی پڑھنے والے وہ ادھر چلے جاؤ اور نماز پڑھانے والا امام بھی کرسی پہ بیٹھے گا۔ اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، آپ دعا کرو، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے۔ مسجد کی روحانیت کو اور نورانیت کو سچی بات تو یہ ہے کہ ختم کر دیا ان کرسیوں نے، بالکل نورانیت ختم ہی ہو گئی۔ کیا بہترین انتظام ہوتا تھا کہ سب لوگ ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے، اور اگر کوئی معذور ہو تو وہ سائیڈ میں نیچے صف میں بیٹھ کر کے نماز پڑھا کرتا تھا۔ لیکن اب یہ صورتحال آ گئی، اب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھے گا تو آپ خود مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا وہ رکوع کرے گا؟ کیا وہ سجدہ کرے گا؟ کیا وہ قاعدہ کرے گا؟ نماز کے 4 بڑے ارکان ہیں، ایک قیام، دوسرا رکوع، تیسرا سجدہ اور چوتھا قاعدہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا صرف ایک ہی کو پورا کرتا ہے، یعنی قیام کو، اس کے علاوہ کچھ بھی پورا نہیں کرتا ہے۔ آپ کہو گے رکوع، یہ رکوع نہیں ہے۔ رکوع تو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر کے انسان اپنی کمر کو جھکا دے، اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ یہ تو رکوع کی حالت، رکوع کی شکل ہے۔ اسی طریقے سے سجدے میں جانا، سجدے میں پیشانی زمین پر لگے، ناک زمین پر لگے، سمجھ گئے نا، اس کو کہا جاتا ہے اصل سجدہ، کہ انسان اپنے جسم کے سب سے اعلیٰ اور بلند حصے کو، یعنی پیشانی کو اور ناک کو، کہ انسان کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ہے اور جلدی تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا میں میری ناک کیوں کٹوا لوں، میں میرے خاندان کی ناک کیوں کٹوا لوں، میں اپنے سر کو کیوں جھکا دوں، میں جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن انسان وضو کر کے اپنی پیشانی کو اور ناک کو، کیونکہ سب سے بلند حصے میں یہی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یہ سر سب سے بلند حصہ ہے، تو اس کو انسان زمین پر لگا دیتا ہے، تو یہ عاجزی کا اور تواضع کا بالکل آخری درجہ ہے، سمجھ گئے نا، یہ ہے۔ اس کے بعد میں پھر قاعدے میں بیٹھنا۔ اب بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے انسان ان تمام چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور نماز کی جو اصلی شکل ہے، یعنی قیام کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدے میں جانا، پھر قاعدے میں جانا، یعنی ترتیب سے اللہ کے سامنے جھکتے چلے جانا، وہ شکل انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اپنی تندرستی کو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت ہے، تندرستی ہے، انسان ہر کام کر سکتا ہے، خدا نخواستہ بیماری آ گئی اور کھاٹ پکڑ لی تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے، بہت سارے کام نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا
تیسرے فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنے غنا کو، اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے یعنی اپنی غریبی سے پہلے اسے غنیمت جانو کہ آج اللہ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے تو اس کا حساب کتاب کر کے سال بھر میں اس کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ زکوٰۃ نکالو، صدقہ خیرات کر سکتے ہو تو صدقہ خیرات کرو، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرو، اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا بھی اسی طرح ثواب ہے جس طرح کسی غریب کو صدقہ دینا ثواب ہے۔ اور یہ تمام چیزیں حدیث کے اندر آئی ہے، تو فرمایا کہ اپنے اس کو کرو، اور اگر اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ بیت اللہ شریف تک جا سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، تو حج کرنا آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے تو حج کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال و دولت آپ کے قبضے سے نکل جائے، کوئی چور اس کو چوری کر لے، یا کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال کر کے اس کو لے کر کے چلا جائے، یا آگ لگ جائے، یہ تباہ و برباد ہو جائے، یا پھر یہ سارا کا سارا یہی دھرا رہ جائے اور آپ دنیا سے اٹھ کر کے چلے جائے، تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس میں اپنی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے نام پر دو۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی مالداری کو غریبی اور تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ اپنی فراغت کو یعنی جو فراغت کا ٹائم اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو خالی ٹائم آپ کے پاس میں ہے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، اس کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اس لیے کہ بہت سی دفعہ پھر ٹائم جب بڑھتا ہے تو انسان کے کام کاج اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اب وہ اگر فرض نماز پڑھنا چاہے تو فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، اور ایک وقت انسان کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ فرض بھی پڑھ لے، سنت بھی پڑھ لے، نفل بھی پڑھ لے، اور اپنا کاروبار بھی کر لے، وہ سارا کام کر لے۔ اس لیے فرمایا کہ ابھی تمہیں موقع مل رہا ہے تو اس کو غنیمت جان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل کے دن یہ کام بڑھے، الجھن کے اندر پڑ جاؤ اور دھیرے دھیرے ساری چیزوں سے تم دور ہوتے چلے جاؤ۔ اور آخری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور اس کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر زندگی متعین فرما دی ہے ہر انسان کی، اور اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، صرف اپنے علم میں رکھا ہے۔ پیغمبر کو بھی اللہ نے اس کا وقت نہیں بتلایا، پیغمبر کسی کو بھی نہیں بتلایا۔ چاروں ائمہ جو چار بڑے امام گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان میں جو دوسرے نمبر کے امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام الہجرتین کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ مجھے مدینہ میں موت آئے، اس لیے کہ مدینہ میں موت کی فضیلت بھی ہے۔ آپ کی جو قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو سفارش کریں گے وہ سب سے پہلے اہل مدینہ کے لیے آپ سفارش کریں گے، تو اس کی بہت کافی دنوں سے وہاں پر رہا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ اللہ، میں اتنے سال سے یہاں پر رہ رہا ہوں، مجھے یہ تو بتاؤ کیا میری موت مدینے میں آئے گی یا نہیں؟ میں تو مدینے میں انتقال ہونے کے لیے ہی یہاں پر رکا ہوا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 انگلی کا اشارہ فرمایا، چنانچہ انہوں نے اپنے کسی شاگرد کو بھیجا، اور اس وقت کے بڑے امام تھے خواب کی تعبیر بتانے والے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھیجا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھئی امام مالک یہ فرماتے ہیں، ان کے شاگرد نے کہا کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو 5 انگلیوں کا اشارہ کیا اس سے 5 سال مراد ہے، یا 5 مہینے، یا 5 ہفتہ، یا 5 دن، کیا مراد ہے؟ چنانچہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں سے 5 آیتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، بارش کب ہوگی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اور وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور کون کل کے دن کہاں کب مرے گا اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے، اور کل کے دن کون کیا کرے گا اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ تو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، لیکن اس کا جو آخری وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں اور اپنے اختیار میں رکھا ہے، انسان کو اس کے بارے میں نہیں بتلایا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن 5،
کہ ابن آدم کے دونوں قدم اپنے رب کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اللہ پاک ان سے 5 سوال نہ کر لے۔ کتنے سوال؟ 5 سوال۔ 3 سوال تو قبر میں ہوں گے اور 5 سوال میدان محشر۔ فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال انسان کی زندگی کے بارے میں کہ زندگی جو میں نے تمہیں دی تھی وہ تم نے کہاں خرچ کی۔ دوسرا عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں کہ جوانی تم نے کہاں لگائی۔ اور تیسرا اور چوتھا ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ، مال کمایا کہاں سے اور مال لگایا کہاں پہ، خرچ کہاں پہ کیا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھو کمانے میں تو حلال طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے، کوشش کریں بھئی حرام کا نہ ہو، ناجائز نہ ہو، حلال طریقے سے مال کو کمائے، اور کماتے بھی ہیں، اس کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن لگانے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے جس طریقے سے آپ کمانے میں پابند ہے اس طریقے سے لگانے میں بھی پابند ہے۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے، جس طرح آپ اپنی مرضی سے جیسا چاہے ویسے کما نہیں سکتے ہیں، اس طرح آپ اپنی مرضی سے جیسے چاہے ویسے لگا بھی نہیں سکتے۔ اب آپ یہ چاہو کہ شادی کا موقع ہے اور ڈی جے والے پر 50,000 روپے لگا دیے، یا اسی طریقے سے پٹاخے کے اوپر 20,000 روپے پھونک دیے، یا اسی طریقے سے ابھی جو ہے ٹائم آ رہا ہے، یہ سال گزرے گا، اس میں نئی سال کے لوگ خوشیاں منائیں گے، اس میں ہزاروں روپے کا جو ہے پٹاخہ اڑا دیں گے، تو یہ جو فضول خرچی آپ نے کی ہے، اس فضول خرچی کا بھی قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ دونوں سوال کرے گا، مال کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں۔ اور پانچواں آپ نے فرمایا ماذا عمل فیما علم، کہ جو علم تیرے پاس میں تھا اس علم کے مطابق تو نے کتنا عمل کیا۔ تجھے معلوم تھا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، اور اگر اللہ نے مال دیا اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اتنا مال دیا ہے کہ حج بیت اللہ کر سکتے ہو تو حج کرنا فرض ہے۔ یہ جو تمہیں علم تھا اس علم کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا۔ اسی لیے قرآن کریم اب یہ جو کرنے کے اعمال ہیں یہ اسی زندگی کے اندر ہے، اسی وقت کے اندر ہے۔ جب چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان اعمال کو کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور پھر انسان صرف اور صرف افسوس کرے گا، کفِ افسوس ملتا رہے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل، کہ قیامت کے دن جہنمی کہیں گے کیا کوئی ہے ہماری سفارش کرنے والا کہ جو اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دے اور ہماری سفارش کر کے ہمیں جہنم سے نکلوا دے۔ اور دوسرا کہیں گے کہ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوٹ کر کے دوبارہ دنیا میں چلے جائیں۔ کیا کریں گے؟ کہنے لگے کہ ہم ایسا عمل کریں گے کہ دنیا میں دوبارہ ویسا عمل کسی نے کیا ہی نہیں ہوگا، دوبارہ کوئی ویسا عمل کر ہی نہیں پائے گا، ایسا عمل ہم کر کے دنیا سے آئیں گے۔ اللہ پاک منع فرما دیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ اتنی زندگی ہم نے تمہیں دی تھی کہ اگر تم اس میں عمل کرنا چاہتے تو عمل کر سکتے تھے، میرے بندوں نے کیا کرنے والوں نے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا وہ بھی آ کر کے چلا گیا، لیکن تم نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ تو یہ جو وقت ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ جب ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اکثر لوگ۔ ایک تو فرمایا صحت اور تندرستی، اور دوسرا فرمایا کہ فراغ یعنی خالی وقت، لوگوں کے پاس وقت کا موجود ہونا۔ اور حقیقت ہے اگر تندرستی انسان کے پاس میں نہ رہے تو پھر وہ خود، دوسرا تو دور کی بات ہے، گھر والوں کے لیے بوجھ ہو کر کے رہ جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب رہے وہ کھاٹ پکڑ لے۔ اسی طریقے سے وقت جو آپ کے پاس میں ہے کہ آپ جتنی زیادہ سے زیادہ دنیا کمانا چاہے دنیا بھی کمانا کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں، اور ساتھ میں جتنی زیادہ آپ عبادت کرنا چاہیں اتنی زیادہ آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 2 نعمتیں، بعد میں انسان ایسا جھنجھیڑوں کے اندر پڑتا ہے اور اتنی زیادہ مشغولیت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اگر عمل کرنا چاہے تو عمل کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان 2 نعمتوں کے بارے میں انسان بہت زیادہ غفلت کے اندر رہتا ہے، اس کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اس غفلت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ یہ 2 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ایک عربی مقولہ ہے الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت یہ سونا اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وقت جو ہے یہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کیسے؟ ایک انسان ہے، اس کے پاس میں خوب سارے زیورات ہیں، خوب سارا سونا اور چاندی اور روپیہ پیسہ اس کے پاس میں ہے، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ کوئی حادثہ ہوا اور وہ سب کے سب ضائع ہو گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ تو آپ خود مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ یہ انسان دوبارہ محنت کر کے، کوشش کر کے، اپنا دماغ لگا کر کے اور اپنے کاروبار کو پھر سے کھڑا کر کے، اپنا بزنس دوبارہ شروع کر کے،
اتنے ہی پیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ کما سکتا ہے یا نہیں کما سکتا ہے؟ کما سکتا ہے. اس کے پاس میں اتنا موقع ہے، اتنا وقت ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن اگر یہ محنت کرے، کوشش کرے، تو جتنا اس کا ضائع ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، وہ اتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کما سکتا ہے. لیکن جو ایک وقت انسان کی زندگی میں سے چلا گیا، جیسے ابھی یہ 2024 کا سال جا رہا ہے، چلا گیا، اب اس کو ساری دنیا کے انسان مل کر کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے لگا کر کے یہ چاہے کہ صاحب صرف زیادہ نہیں، صرف جو ہے 1 مہینہ واپس آ جائے 2024 کا، 1 مہینہ نہیں 1 ہفتہ واپس آ جائے، یا 1 گھنٹہ واپس آ جائے، یا 1 منٹ واپس آ جائے، تو ساری دنیا کی دولت اور طاقت لگا لو، لیکن 1 سیکنڈ بھی ہے واپس نہیں لا سکتے. اس کے گزر جانے کے بعد اب انسان اپنی آخرت کے موت کے قبر کے قریب، جنازے کے قریب ہوگا، لیکن یہ جو وقت نکل گیا ہے دوبارہ پلٹ کر کے ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا ہے. یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ ماضی بن چکا ہے، اور ماضی کبھی بھی پلٹ کر کے نہیں آتا ہے. زمانے اللہ نے 3 بنائے، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل. ماضی کہتے ہیں جو زمانہ گزر گیا، اور حال کہتے ہیں جو موجود ہے، اور مستقبل جو آنے والا ہے. تو یہ تو ماضی بن گیا، اور ماضی جو ہو گیا بس وہ گزر گیا، اب وہ دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آئے گا. اور اسی طریقے سے حال جو ہمارے پاس میں موجود ہے، اس میں ہم جو عمل کر سکتے ہیں. لہذا مجھے آپ سے جو بات عرض کرنی ہے، وہ بات یہ عرض کرنی ہے کہ پھر ایسے موقع پر کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی اللہ کی عظیم قیمتی نعمت یعنی وقت، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، وہ نعمت ہمارے سروں کے اوپر سے گزر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نوجوانوں کو اس کا احساس نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے. اور یہود و نصارہ کے طرز پر ہمارے مسلم نوجوان بھی ایک بہت بڑی تعداد میں جب نیا سال آتا ہے تو ہیپی نیو ایئر کے نام سے وہ خوشیاں بھی مناتے ہیں، ڈی جے بھی بجاتے ہیں، اور اسی طریقے سے پٹاخے بھی اڑاتے ہیں، اور پارٹیاں بھی کرتے ہیں، مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں. ان اللہ کے بندوں کو یہ معلوم نہیں کہ وقت کا جو ایک بے رحم تیر تھا، وہ وقت کے پیڑ میں سے 360 شاخ کاٹ کر کے لے گیا ہے، اور اب وہ دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آئیں گے. اور معمولی سی ذرا سی چیز اگر کوئی ضائع ہو جائے، کوئی گم ہو جائے، تو انسان اس کے اوپر افسوس کرتا ہے، لیکن وہ چیز کہ جو سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کا ایک اتنا بڑا حصہ اور اس کی ایک اتنی بڑی مقدار، یعنی سال کے 365 دن اور پورا سال وہ زندگی سے نکل گیا، اور لوگ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ نیا سال مبارک. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں ہوتا کیا ہے. 11:59 پر ٹھیک ہے 24 چل رہا ہے، اور جیسے ہی 60 سیکنڈ گزرے اور 12 بجے یعنی 25 کی ایک تاریخ شروع ہوئی، لوگ ناچ گانا شروع کر دیا. ارے بھائی کیا ہوا؟ کوئی آسمان سے کوئی فرشتے اتر گئے، یا کوئی جنات نکل کر کے آ گئے، یا تمہارے پر آ گئے کہ تم ہواؤں میں اڑنے لگ گئے، یا تم کوئی حکومت پر جا کر بیٹھ گئے، کوئی تختے پر جا کر بیٹھ گئے، یا تم بہت بڑے ہوا کیا اس 1 منٹ میں کہ تم چیخنے لگے اور چلانے لگے؟ اور یہ سب غیروں کا طریقہ ہے جو ہمارے درمیان میں آ رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یعنی اس میں فضول خرچی کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے 63 سال آپ نے اپنی زندگی مبارک کی دنیا کے اندر گزارے. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 23 سال دور نبوت کا گزرا ہے، لیکن اس 23 سال میں ایک مرتبہ، بلکہ پوری اپنی زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ بھی نئے سال کی خوشی نہیں منائی. صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نئے سال کی خوشی نہیں منائی، کسی نے نہیں منائی. اور خوشی کیسے منائے کہ انسان کو تو افسوس کرنا چاہیے کہ بھئی وقت نکل گیا، تو 2024 میں ہمیں جو عبادت کرنی چاہیے تھی، جو تلاوت کرنی چاہیے تھی، جو اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا، جو نیک اعمال کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں کر پائیں. تو اس کے نہیں کرنے پر، جس طریقے سے رمضان کے گزرنے پر انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ 30 دن کا موقع ملا تھا، تھوڑی گرمی تھی، اگر اس کو برداشت کر کے روزہ رکھ لیتے اور اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نکال دیتے، اور وہ جو رمضان کے اخیر عشرے میں جو راتیں آئی تھی جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں اگر میں جاگ لیتا، عبادت کر لیتا، تو پورے یعنی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کرنے کا ثواب مجھے جو ہے اس رات میں مل جاتا، یا اخیر عشرے میں اعتکاف کر لیتا. تو جس طریقے سے رمضان کے گزرنے پر انسان کو افسوس ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کے گزرنے پر بھی انسان کو افسوس ہونا چاہیے. لیکن افسوس کے ایک بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں اور اچھے خاصے لوگوں کے یہاں بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ میسیج بھی کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے پارٹیاں بھی کی جاتی ہے. میسیج کرنے کا معاملہ تو چلو کسی حد تک درست بھی سمجھ لیا جائے، اس لیے کہ شمسی سال ہے، تو سال دعا کے طور پر کسی سال کی مبارکباد دینا
یہ تو درست ہے، یہ تو حدیث کے اندر بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے جب کوئی چاند جب نیا سال داخل ہوتا تھا، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ بالاسلام، اس طریقے سے آپ دعا کیا کرتے تھے۔ لیکن خوشی کے طور پر اس کو کرنا اور اس کے لیے باقاعدہ پروگرام کرنا، یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو کسی غریب کی مدد کرو، لیکن فضول خرچی میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اسے ہرگز نہیں لگانا چاہیے۔ اور جس طریقے سے یہ 24 گزر گیا، دیکھتے ہی دیکھتے 25 بھی گزر جائے گا، 26 بھی گزر جائے گا، 27 بھی گزر جائے گا، اس طریقے سے یہ وقت گزرتا چلا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اس دنیا سے گزر کر کے چلے جائیں گے۔ لہٰذا یہ غیر اسلامی طرز ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ میں کھڑا کر دیں گے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس رات میں خوشیاں مناتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں روپے کی شراب پی جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے زنا کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنی بدکاری اور عیاشی کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے کے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو وہ کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمان بھی ان چیزوں کو کرنے لگا۔ مسلمان کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آنے والا جو سال ہے اس کے لیے اللہ سے جو گزر گیا اس پر توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کر سکا، اور جو آنے والا سال ہے اس کے لیے عزائم کرنے چاہیے، ارادے کرنے چاہیے کہ اللہ اس سال کے اندر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، جو زکوٰۃ فرض ہوئی اس زکوٰۃ کو ادا کریں گے، اگر اتنا پیسہ ہے کہ حج کر سکتے ہیں تو حج کرنے کے لیے جائیں گے، عمرہ کر سکتے ہیں تو عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، اگر اتنا پیسہ ہے کہ کسی غریب بچی کی شادی کرا سکتے ہیں تو کسی غریب بچی کی شادی کرا دیں گے۔ اس طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ میں پہلے دن سے ہی جب اس عمل کو کیا جائے گا، اس میں اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، اور یہ عمل حسن عمل ہوگا، اسلام کی نظر میں پسندیدہ ہوگا، شریعت کی نظر میں محبوب ہوگا، اللہ اور اس کے رسول میں کی نظر میں منتخب شدہ ہوگا اور پسندیدہ ہوگا، اور اس کا ثواب بھی ملے گا، اور ہو سکتا ہے پہلے دن کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ اس وجہ سے یہ جو وقت ہمیں ملا ہے، ہمیں جو گزر گیا ہے، اس پر اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور جو آنے والا ہے اس میں عزائم اور ارادے کرنے چاہیے، اور یہ جو 2-4 دن کے بعد میں جو نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، اس سے ہم خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی ان سے دور رکھیں، تاکہ غیر قوموں کی مشابہت ہم کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔